بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما ورب زدني علما ورب زدني علما ورب زدني علما رب زدني علما ورب زدني علما. ڈیئر، امید کرتا ہوں آپ لوگ خوش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو، آپ سب کو خوش رکھے اور ٹھیک ٹھاک رکھیں. تو ڈیئر، کل جو تھی وہ اور 4 اشعار کی تشریح کی تھی اور تشریحات کی تھی میں نے. تو آج جو شعر نمبر 5 کی تشریح شروع کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، لہٰذا میرا چینل سبسکرائب کرے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے. تو آئیے جو اسٹوڈنٹس بڑھتے ہیں شعر نمبر 5 کی تشریح کی طرف. شعر نمبر 5 ہے: عظمت تیری مانے بن کچھ بن نہیں آتی، یا ہے خیرہ و سرکش بھی دم بھرتے صدا تیرا. تو عظمت کے معنی ہے بڑائی، بلندی، بڑائی، بڑا. مانے بن کچھ بن نہیں آتی، یا مانے بن ماننے کے بغیر، یا یہاں یعنی کچھ ہوتا نہیں ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو نہ مانیں. عظمت تیری مانے بن، اے اللہ تعالیٰ تیری عظمت، تیری بلندی، یہ اگر ہم تسلیم نہ کریں، اگر ہم یہ نہ مانیں، اگر ہم وہ تسلیم نہ کرے تو کوئی بن نہیں آتی، یا پھر کچھ بھی نہ ہوگا. مطلب اس کا یہ ہے کہ کچھ بن نہیں آتی، یعنی یہ ناممکن ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو تسلیم نہ کریں. اللہ تعالیٰ کی بڑائی تسلیم کرنے کے بغیر، کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں. خیرہ و سرکش بھی دم بھرتے صدا تیرا. خیرہ و سرکش نافرمان لوگ، دم بھرنا اقرار کرنا، صدا کے معنی ہمیشہ. تو عظمت تیری مانے بن کچھ بن نہیں آتی. اس شعر کی نثر کچھ اس طرح سے ہے کہ تیری بڑائی تسلیم کیے بغیر، مانے بغیر یہاں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ اگر ہم تیری بڑائی کو تسلیم نہ کریں تو یہاں ہم کچھ نہیں کر سکتا. یہاں تو بڑے بڑے نافرمان اور باغی سرکش بھی تیری ہی تعریف کرتے ہیں. اگر تیری تعریف نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے؟ تعریف تیری تو کرنی ہی چاہیے، کیونکہ تو تعریف کرنے کے لائق ہے. تیری تعریف نہ کی جائے تو اور کس کی جائے میرے رب؟ یعنی شاعر یہی کہتے ہیں. اس شعر کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں. حادث شعر میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور بزرگی کا اقرار کرنے کے بغیر، کرنے کے سوا دنیا اور آخرت میں نجات اور کامیابی کی توقع رکھنا وہ بیکار ہے. کیونکہ جب تک انسان اپنے رب کو نہیں پہچانے گا، اپنے رب کو پہچانے گا نہیں، تو اس پر ایمان نہیں لائے گا، تب تک اس کا کوئی عمل بھی قبول نہیں. کیونکہ قبول اس لیے نہیں ہے کیونکہ انسان جب دنیا میں آتا ہے، یا اسی طرح کیونکہ انسان جب مسلمان نہ ہو تب تک اس کا جو عمل ہے
وہ اس کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جب تک ایمان لے آئے تب تک، یعنی جب تک ایمان نہیں لاتا تو یہ اگر بہت سارے کام بھی کر لے، نیک کام بھی کر لے، تو ان کو کچھ فائدہ نہیں دیتے ان کے نیک کام۔ لیکن اگر وہ ایمان لے آئیں اور ایمان کی روشنی ان کے دل میں وہ آ جائے، تو یہ کام چھوٹا کام کیوں نہ ہو، کیونکہ ہم کوئی بھی کام جو ہے وہ نیکی کا وہ چھوٹا نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ بھی بڑا، وہ کام بھی بڑا ہوتا ہے۔ تو شاعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اے اللہ، اس دنیا میں کوئی بھی انسان تیری عظمت اور بڑائی، قدر و منزلت مانے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ ان کے لیے زندہ رہنا وہ ناممکن ہی ہے کہ اگر ہم انسان اللہ تعالیٰ کی بڑائی تسلیم نہ کرے، اقرار نہ کرے، کیونکہ انسان جب کائنات پر غور کرتا ہے تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تو اس کائنات کا خالق و مالک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر انسان کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کائنات کا خالق و مالک کون ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ جو آسمان ہے، نیلا آسمان ہے، اور بغیر ستونوں کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا ہوا ہے۔ ہم تو کوئی عمارت بھی اس طرح نہیں بنا سکتے، کوئی ایسی عمارت آج تک نہیں بنی ہوئی کہ وہ اس میں ہم نے ستون یا ایسے کچھ کھمبے یا اس کھمبے تو وہ دوسری چیز کو کہتے ہیں، ہم نے اس میں کوئی نہ کوئی یعنی اس کے لیے چیز نہ لگائی ہوئی ہو۔ تو یہ آسمان ہے، نیلا آسمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو، یعنی یہ نیلا آسمان ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر ستونوں کو کھڑا کیا ہوا ہے، اور یہ معمولی بات نہیں ہوتی، کیونکہ ہم لوگ جو ہے تو ہم لوگ تو پیدا ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہماری آنکھیں کھول دی ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں، یا یہ جو کائنات ہے، یہ جو سمندر ہے، پہاڑ ہے، یا اسی طرح بہت سارے پھل ہے، دریا ہے، اور یہ ساری کائنات کی جو چیزیں ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے، جو تخلیق کی ہے، اس کا کچھ مقصد ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ تو اے اللہ تعالیٰ، دنیا میں جہاں بھی نافرمان اور سرکش گناہگار ہو، وہ بھی تیرا ہی نام لیتا ہے، کیونکہ تیرا نام اگر نہ لے، تیری بلندی، تیری بڑائی کا اگر وہ اقرار نہ کرے تو وہ ناممکن ہے، اور تجھ ہی سے ہر وقت وہ مدد مانگتا ہے۔ یعنی وہ گناہگار اور نافرمان شخص بھی اللہ تعالیٰ تجھ سے مدد مانگتا ہے۔ تیری بڑائی اور خدائی کا اقرار کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں، کوئی چارہ ہے ہی نہیں، چارہ ہم نہیں کر سکتے۔ ہم اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور کام کر نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو طاقت ہے وہ ہر چیز پہ حاوی ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، اور ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی گرفت سے باہر نہیں ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پہ تصرف کیا ہوا ہے، ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو فرعون جو خدائی کا دعویٰ کر چکا تھا، یا اسی طرح جو اور بھی لوگ تھے، انہوں نے دعوے کیے تھے نعوذ باللہ من ذالک کہ میں رب ہوں، تو وہ جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر ڈالا، اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر ڈالا۔ وہ لوگ جو تھے وہ کچھ وقت کے لیے تو زندہ تھے، لیکن ان کی موت جو واقع ہوئی تھی وہ پھر لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے اور ایک کھلی واضح دلیل ہی ہے۔ لہٰذا لیکن جب دریا میں ڈوب رہا تھا، فرعون جب دریا میں ڈوب رہا تھا، اس وقت تو وہ ایمان نہیں لا رہا تھا، اور وہ لیکن جب وہ دریا میں ڈوب رہا تھا تو پکار کر اٹھا کہ میں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پہ ایمان لاتا ہوں۔ تو اس وقت وہ ایمان جو ہے وہ انسان کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ تو اسی طرح نمرود بھی خدا کے منکر تھے، انکار کر چکا تھا، اللہ تعالیٰ کو نہیں مان رہا تھا، اور خود خدا بن بیٹھا تھا۔ تو بہت سارے لوگ جو تھے، یا اسی طرح
چنگیز خان کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کو مان رہا تھا. وہ کہتا تھا کہ آسمان پر اللہ کی بادشاہی ہے اور زمین پر چنگیز خان کی. تو ہر انسان جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی ضرور مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اقرار ضرور کرتا ہے. کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی تسلیم نہ کریں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان نہ کریں تو کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم بیان نہ کریں. ہمیں بیان کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے، یا اسی طرح بہت سارے لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر انسان کو وہ رزق دیتا ہے، ہر انسان کے ذہن کے مطابق، ان کی عقل کے مطابق، فہم کے مطابق، ادراک کے مطابق اللہ تعالیٰ ہر انسان کو جو ہے وہ رزق دے رہا ہوتا ہے. تو یہ کوئی معمولی کام نہیں ہوتا. ہر انسان جو ہے وہ کسی کو رزق نہیں دے سکتا. کوئی بھی انسان کو رزق دینے کے وعدہ نہیں کر سکتا. رزق دینے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر انسان کے ذہن کے مطابق رزق دے رہا ہے. تو یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. ہم کوئی چھوٹا سا کام بھی ہم سر انجام نہیں دے سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو مہربانیاں ہے، ہر انسان کو جو ان کے ذہن کے مطابق رزق دے رہا ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور اس طرح ہم لوگ جو ہے وہ بہت کمزور ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد خلق الانسان ضعیفا، بے شک اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ ضعیف پیدا کیا ہوا ہے، کمزور پیدا کیا ہوا ہے. تو اسی وجہ سے ہر انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی ضرور مانے گا. اللہ تعالیٰ کی بڑائی اگر ہم نہ مانیں تو یہ کوئی چارہ نہیں ہے. ہم مانیں گے، ضرور مانیں گے، کیونکہ یا اسی طرح جب زلزلہ آتا ہے تب اللہ تعالیٰ کی یاد ہمیں آتی ہے، یا جب بارش نہیں ہو رہی ہوتی تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی یاد ہمیں آ رہی ہوتی ہے. جب کوئی انسان بیمار ہو جاتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ کی یاد آ رہی ہوتی ہے. یا اسی طرح بہت سارے بڑے بڑے کام جو مشکل ہوتے ہیں، جو مصیبتوں کے پہاڑ جب ٹوٹ یعنی جاتے ہیں، یا جو مصیبتیں جو ہوتی ہیں وہ ہم پہ آ رہی ہوتی ہیں، تو اس وقت بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. تو بہت ساری باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو بڑائی ہے وہ مانے بغیر وہ کوئی چارہ نہیں ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی ضرور تسلیم کریں گے، ضرور مانیں گے، اور یہ بڑائی جو ہے اللہ تعالیٰ کی، ان کا اقرار ہم ضرور کریں گے. تو امید کرتا ہوں اس شعر کی تشریح آپ سمجھ گئے ہوں گے. نیکسٹ شعر کی طرف بڑھتے ہیں، شعر نمبر 6 کی طرف. شعر نمبر 6 جو ہے، تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلہ تیرا. تو ہی نظر آتا ہے، یہ جو پہلا شعر تھا، یہ نظم جو لکھی گئی ہے، اور نظم کی تعریف کچھ یوں ہے کہ نظم وہ ہے جس میں ایک موضوع پہ لکھا جائے. تو یہ جو نظم لکھی ہوئی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف جو ہے وہ شاعر بیان کرتا جا رہا ہے. اور پہلا شعر جو ہے وہ دوسرا شعر، اس طرح پہلا شعر دوسرے شعر کے ساتھ، یا اسی طرح پہلا شعر دوسرے کے ساتھ، دوسرا تیسرے کے ساتھ، تیسرا چوتھے کے ساتھ، یہ سارے انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں، اور یہ آپس میں ان کے لنکس ہوتے ہیں، اور یہ زنجیر کی کڑیوں کی طرح سارے اشعار جو ہے وہ آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن غزل کے اندر جو اشعار ہوتے ہیں ان میں بڑا فرق ہوتا ہے، واضح فرق ہوتا ہے. اور جو ہے تو بہرحال تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلہ تیرا. تو ہی نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہی نظر آتا ہے. یہ پہلا شعر جو تشریح ابھی آپ کو کی، تو وہ شعر اور یہ اس کے آپس میں اتنا فرق نہیں ہے. تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو. محیط تصرف، قبضے، اللہ تعالیٰ تو ہی ہر چیز پہ حاوی ہے. اللہ تعالیٰ تیری گرفت میں ہے، ہر چیز تیرے کنٹرول میں ہے. جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلہ تیرا، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلہ تیرا. رنج و مصیبت تکلیف، گلہ فریاد شکوہ. تو اس کی جو نثر ہے وہ کچھ یوں ہے کہ جو لوگ تکلیف اور مصیبت میں گلے شکوے کرتے ہیں، انہیں آخری کار، یہ آخر کار ہم نہیں پڑھیں گے، یہ ہم آخری کار پڑھیں گے.
انہیں آخر کار اللہ کی ہر چیز پر چھایا ہوا ان کی نہیں، انہیں آخر کار اللہ ہی ہر چیز پر چھایا ہوا نظر آتا ہے۔ یعنی جو لوگ تکلیف اور مصیبت میں گل شکوے کرتے ہیں، انہیں آخر کار اللہ ہی ہر چیز پر حاوی نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ہر چیز پر جو ہے وہ تصرف کیا ہوا نظر آتا ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، تصرف میں ہے، گرفت میں ہے، کنٹرول میں ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی کنٹرول سے باہر نہیں ہے۔ شاعر جو ہے اس شعر میں کچھ اس طرح رقم تراز ہے اور کہہ رہے ہیں، کچھ اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ تو بہت مہربان ہے، تیرے ہم پہ ہزاروں احسانات ہیں، تو نے ہمیں ہزاروں نعمتیں دی ہوئی ہیں، اور یہ جو نعمتیں دی ہوئی ہے تو ان نعمتوں کا اگر ہم سے پوچھیں تو ہم لاجواب ہوں گے، ہم کوئی جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ تیری جو مہربانیاں ہیں یہ بے انتہا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ شاعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو دولت، طاقت اور عہدے کے نشے میں جو ہے وہ مہو ہو کر، مشغول ہو کر، مستغرق ہو کر اللہ تعالیٰ کو بھولا بیٹھے ہیں، اللہ کو بھولا بیٹھے ہیں۔ بھولا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں اتنی آسائشیں، اتنی سہولتیں، اتنی نعمتیں، اتنی عیش سے بری ہوئی زندگی ملی ہے کہ شب اور روز اس کے مزے لوٹ رہے ہوتے ہیں، شب اور روز، دن اور رات، ہر وقت وہ ان نعمتوں کو کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی وہ بھولے سی بھی اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات کے بدلے میں وہ شکر ادا نہیں کر رہے۔ تو وہ ایسے غافل ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ اسی دنیا کو اختتام، یا وہ اسی دنیا کو یعنی وہ آخری زندگی سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کی بیوقوفی ہے۔ یعنی اس کے حوالے سے ایک شعر ہے کہ خدا کو بھول گئے ہیں لوگ فکری روزی میں، خدا کو بھول گئے ہیں لوگ فکر روزی میں، رزق کا خیال ہے رازق کا کچھ خیال نہیں۔ تو شاعر کہنا یہ چاہتے ہیں اس شعر میں کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے شاعر کہتے ہیں کہ جو لوگ دکھ درد اور مصیبت میں ہوتے ہیں وہ ہر گھڑی صرف اور صرف تجھ ہی سے مانگتے ہیں، تجھ ہی کو پکارتے ہیں، اور تیری نعمتیں۔ اس شعر کی تشریح میں ایک دفعہ پھر سناتا ہوں۔ اس شعر میں شاعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہوئی ہوتی ہیں کہ وہ ان نعمتوں میں بالکل مشغول ہو چکے ہوتے ہیں، مصروف ہو چکے ہوتے ہیں، غرق ہو چکے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بھی نہیں پہچان رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بھی بھولا بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم کون ہیں اور کیا تھے کیا نہیں تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب ان نعمتوں میں ایک نعمت ان سے چھین لے، ان نعمتوں میں جو ایک نعمت بھی ان سے چھین لے، اللہ تعالیٰ لے ان سے، تو وہ لوگ جو ہے وہ پھر خفا ہوتے ہیں، نافرمانی پہ اتر آتے ہیں، اور وہ پھر وہ جو ہے ناشکری، یعنی انہوں نے جو کی ہوئی ہوتی ہیں، بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انہوں نے ناشکری کی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو اس عیش و عشرت کی زندگی سے تھوڑا سا وہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈیل دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تھوڑا بھی ان کو اگر اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی یاد ان کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جب ان نعمتوں میں ایک نعمت بھی ان سے چھین لے، تو یہ انسان جو ہے وہ پھر
سرکشی پہ اور پھر شک اور شکایتوں پہ اتر آتا ہے اور فریاد کرتا رہتا ہے، فریاد کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھ سے یہ نعمتیں کیوں چھین لی، تو نے مجھے کیوں اس طرح چھوڑ دیا، تو نے مجھے بے سہارا کیوں چھوڑ دیا۔ تو یہ انسان جو ہے پھر وہ جو ہے وہ رنج و مصیبت میں پھر گلے کرتے ہیں، مصیبتوں میں ان کو جب مصیبت پہنچتی ہے تو وہ گلے شکوے کرنے شروع کرتے ہیں، کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر بار بار گلے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہم سے یہ نعمت کیوں چھین لی، یہ نعمت اگر تو نہ چھین لیتا تو اچھا ہوتا۔ لیکن یہ انسان جو ہے وہ غفلت میں پڑا ہوا ہوتا ہے، اور اسی طرح انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی یاد ان کے ذہن میں کیسے آئے گی، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ نہیں، وہ جب دولت کے نشے میں، طاقت کے نشے میں وہ جو ہے وہ چور ہوتے ہیں، وہ مستغرق ہوتے ہیں، مہو ہوتے ہیں، مشغول ہوتے ہیں، زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو بھول چکے ہوتے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو ایک نعمت سے محروم کر دے، پھر وہ انسان اگر وہ کسی آنکھ سے محروم کر دے، کسی پاؤں سے محروم کر دے، ہاتھ سے محروم کر دے، کسی بھی آرگن، کسی بھی عضو سے محروم کر دے، تو یا ان کی جو صحت ہے اللہ تعالیٰ ان سے چھین لے اور ان کو ایسی بیماری دے، وہ ایسے بیمار کر دے، تو یہ انسان جو ہے وہ فریاد کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر تم مجھ سے یہ نعمتیں نہ چھین لیتا تو میں شکر ادا کرتا، میں یہ کرتا وہ کرتا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ ان سے وہ نعمتیں چھین لیتا ہے، پھر یہ انسان جو ہے وہ نعمتوں تو وہ پہلے بلا چکے ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں وہ نعمتوں کے بارے میں وہ شکر بھی نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ ہاں شکر ہم کیسے ادا کریں گے۔ تو جب وہ انسان جو ہے وہ پھر اپنے سامنے وہ صرف مصیبتوں کو دیکھتے ہیں اور شکوے کرتے ہیں اور فریاد کرتے ہیں، اسی طرح یہ انسان جو ہے تو شاعر کہنا یہی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تعالیٰ تو نے جو دولت دی ہوئی ہوتی ہے تو یہ دولت تو تیری طرف سے مل چکی ہوتی ہے، پہلے یہ دولت جو ہوتی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا یا فضل سمجھے یا ان کے لیے ایک بڑی آزمائش سمجھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یا اسی طرح ایک عالم کہہ رہے تھے، بیان کر رہے تھے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اگر 10 روپے دیے تو وہ بھی آزمائش میں ہے، کسی کو 1 لاکھ دیے وہ بھی آزمائش میں ہے، کسی کو 1 کروڑ دیے ہیں وہ بھی آزمائش ہے، کسی کو گاڑی دی ہوئی ہے وہ بھی آزمائش ہے، کسی کو نہیں دی ہوئی وہ بھی آزمائش ہے، کسی کو مطلب یعنی جو کچھ دیا ہوا ہے تو ہر انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک آزمائش میں رکھا ہوا ہے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے، ان کے دلی جذبات جو ہوتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ باخبر ہوتا ہے، لہٰذا انسان جو ہے تو کبھی کبھار وہ اتنا آگے چلا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو اتنا بھول چکا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہاں سے ان کو واپسی جو ہے وہاں سے ان کے لیے مشکل ہی ہوتی ہے۔ لہٰذا اس شعر کی تشریح میرے خیال میں انشاءاللہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو ابھی نیکسٹ شعر کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ شعر ہے شعر نمبر 7۔ نشے میں وہ احساں کے سرشار ہیں اور بے خود، جو شکر نہیں کرتے نعمت پہ ادا تیرا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو شعر ہے شعر نمبر 7، تو اس کی تشریح اور پہلے میں نے ابھی جو تشریح میں شعر نمبر 6 کی تشریح میں نے کچھ ایسی باتیں آپ کو بتائی ہیں کہ وہ باتیں ان کے ساتھ بالکل ریلیٹڈ ہے۔ تو خیر پھر میں وہی یہ جو تشریح اس کی ہوتی ہے میں یہ کرتا ہوں۔ شعر نمبر 7۔ نشے میں احساں کے سرشار ہیں اور بے خود، نشے کی حالت کیفیت میں وہ احسان کے سرشار لبریز بھرے ہوئے ہیں اور بے خود یعنی یہ خود کو یعنی وہ کہیں اور محسوس کر رہے ہوتے ہیں، یہ خود کو کہیں اور محسوس کر رہے ہوتے ہیں، یہ خود کو بھول چکے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح شاعر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سرشار ہے اور بے خود، جو شکر نہیں کرتے نعمت پہ ادا تیرا۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ جو شکر نہیں کرتے نعمت پہ ادا تیرا، اللہ تعالیٰ تو نے ان لوگوں کو جو نعمتیں دی ہوئی ہے تو وہ ان نعمتوں کے استعمال کرتے ہوئے ان کو گاڑی اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان کو
دی گئی ہوتی ہیں تو وہ ان نعمتوں کو استعمال کرتے کرتے وہ بے خود ہو جاتے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، دراصل وہ لوگ غرور تکبر کے نشے میں مبتلا ہے۔ یہ اس کی نثر ہے، یہ اس کی نثر ہے۔ اچھا، تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ شاعر میں کہتے ہیں کہ اے اللہ، تو بعض لوگوں پر اتنا رحم و کرم، اتنے اتنے احسانات کرتا ہے، فرماتا ہے، تیری مہربانی ان پہ ہوتی ہیں، یعنی انہیں اتنی نعمتیں عطا کرتا ہے، اتنی آسائشیں تو ان کو دے دیتا ہے ان لوگوں کو کہ وہ ان آسائشوں میں، ان سہولتوں میں اتنے زیادہ مست ہو جاتے ہیں کہ تیرا شکر کرنا بھی بھول جاتے ہیں۔ کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہوا ہے، تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ بھولانی نہیں چاہیے۔ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی دست قدرت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کو جو سہولتیں دی ہوئی ہے تو یہ ایک آزمائش ہے ان کے لیے۔ شاعر آگے کہتے ہیں اگرچہ وہ یہ سب جانتے بھی ہیں، یعنی یہ جو نعمتیں دی ہوئی ہے تو ان کے ذہن میں یہ بات تو بیٹھی بھی ہوتی ہے، یہ بات ان کے ذہن میں ہوتی بھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں میری، اور یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہوئی ہے۔ وہ بھول اس لیے جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بزنس میں کر رہا تھا اور یہ فائدہ مجھے پہنچا ہے، یہ میری عقل کی کامیابی ہے، اور مجھے جو کچھ ملا ہے تو یہ میری وجہ سے ہے، یہ میں نے کچھ کیا ہوا ہے تو یہ مجھے یہ چیزیں ملی ہوئی ہے، لہٰذا اس طرح یہ نہیں ہے۔ یہ جو اس کا جو ذہن میں جو تصور ہم کرتے ہیں، جو خیال جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، جو خیالات میں ہم گم ہو چکے ہوتے ہیں، تو یہ اصل میں یہ ایسا نہیں ہے۔ اگرچہ وہ یہ سب جانتے بھی ہیں، یہ ساری چیزیں یہ جانتا بھی ہے یہ انسان کہ نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ملی ہوئی ہے، یہ سارا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے، سارا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ملا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ تیرے رحم و کرم، تیری نعمتیں، ان میں وہ بدمست ہو جاتا ہے، خود کو بھول جاتا ہے، اللہ کو بھی بھول جاتا ہے، کہ تیرا شکر ادا کرنا بھی بھول جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کبھی کبھار زیادہ تر، یعنی اللہ تعالیٰ نعمت انسان کو اتنی زیادہ نعمتیں دیتا ہے کہ یہ انسان ان نعمتوں میں اتنا زیادہ گھر چکا ہوتا ہے، اتنا زیادہ گم ہو چکا ہوتا ہے، اتنا زیادہ مستغرق، اتنا غرق، اتنا مغو، اتنا مشغول، اتنا مصروف ہو چکا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کو دیا ہوا ہوتا ہے، جو عطا کردہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ انسان جو ہے وہ ان نعمتوں کو بھول جاتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے؟ کرتا یہ ہے کہ وہ شکر نہیں کرتے نعمت پہ ادا تیرا، تو یہ انسان جو ہے وہ نہ شکر بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ لہٰذا ہمیں شکر ادا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ساری چیزیں ہمیں مل چکی ہوتی ہیں۔ یہ جو صحیح سلامت انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہوا ہے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ آنکھیں کام کر رہی ہیں، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ انگلیاں کام کر رہی ہیں، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کا جو وجود ہے، وہ سسٹم ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ہوتی ہیں۔ ہم اگر سارے انسان جتنے بھی ہیں، اگر یہ اپنے اعمال سے ہم انسان جنت نہیں جا سکتے، اپنے اعمال سے ہم بہت کچھ نہیں ہو سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کے اگر یہ ان نعمتوں کا اگر ہم سے مطالبہ شروع کریں، اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ان نعمتوں کے حوالے سے پوچھنا شروع کر دیں، سوالات پوچھنے شروع کیے جائیں، تو پھر ہم کسی سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ لہٰذا ہر حالت میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد رہنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی یاد اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو نعمتیں دی ہوئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے، اور یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، میری کوئی عقل کی کام نہیں ہے، میرا کوئی ایسا جو ہے منصوبہ، یا میرا کوئی ایسا جو ہے
میں نے جو محنت کی ہوئی ہے، یا میرا کوئی ایسا تجربہ اس میں شامل نہیں ہے، میرا کوئی ایسا تجربہ اس میں شامل نہیں ہے کہ میں تجربہ کار ہوں یا میں بہت بڑا ایسا انسان ہوں۔ تو ہر انسان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد ذہن میں رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو ہمیں نہیں بھولانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد جو ہے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ نشیم و احسان کے سرشار ہیں اور بے خود، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی نعمتیں دی چکی ہو، اللہ تعالیٰ ان کو اتنی نعمتیں دے چکا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی نعمتیں ان کو مل چکی ہوتی ہیں کہ انسان جو ہے ان نعمتوں کو بھول جاتا ہے، پھر گاڑیوں میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نافرمانیاں کرتا رہتا ہے۔ یا اسی طرح انسان جو ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ انسان اگر اللہ تعالیٰ کی شکر ادا نہ کرے تو یہ انسان جو ہے وہ اپنے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے وہ مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اگر وہ تھوڑا سا کنارہ کش ہو جائیں، تھوڑا سائڈ پہ ہو جائیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، لیکن یہ خود اپنا نقصان کرے گا۔ لہٰذا ہر انسان کو جو ہے وہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد رکھنی چاہیے اپنے ذہن میں، اور ہر وقت ان کی یاد جو اللہ تعالیٰ کی یاد ہے ذہن میں اس لیے رکھنی چاہیے کہ یہ جو کچھ مجھے ملا ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ جو ہے وہ بہت بڑی مہربانیاں ہیں، اور ان مہربانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ مجھے ملا ہوا ہے یہ صرف تیری مہربانی ہے، میرا کچھ اس میں لینا دینا نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے وہ انسان کو اللہ تعالیٰ، اور اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ایک انسان جو ہے وہ شکر ادا کرتا ہے، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان شکر نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ ان کا جو رزق ہے وہ تنگ کرتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ صرف سادہ پانی پینے پہ بھی شکر ادا کرتا ہے، سوکھی روٹی کھانے پہ وہ بھی شکر ادا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جو شکر کرتا ہے تو میں ان کا رزق جو ہے میں اس میں اضافہ کر دوں گا، میں ان کو مزید نعمتیں دوں گا۔ تو یہ جو مہربانیاں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملتی جائیں گی، لیکن اگر ہم لوگ شکر کریں اور ہم لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سامنے رکھیں تو بے شک واقعی اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بڑا فضل کیا ہوا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ اتنے زیادہ کام بھی نہیں کرتے، اتنی زیادہ محنت بھی نہیں کرتے، تب بھی اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کو مل رہی ہوتی ہے، اور ہر انسان کو جو ہے ان کے ذہن کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو یعنی وہ رزق دے رہا ہوتا ہے۔ بہرحال آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو خوش رکھے، اور وہ ہر نئے آنے والے جو بھی لوگ ہیں تو وہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچتی رہے۔ والسلام۔